السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، ہمارے پاکستان میں بالخصوص کلمہ پڑھ لینے والی کئی جماعتیں ہیں، اور تقریباً ہر ایک جماعت دوسری جماعت کو لعن طعن کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اور ان کو دین سے دور سمجھتی ہے، بلکہ بعض تو ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور جہنمی تک صرف تصور نہیں بلکہ حقیقت میں ان کو جتاتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث کون ہے؟ کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کے اندر بدعات کا کیا معاملہ ہے؟ شرک سے کتنے قریب یا دور ہیں؟ کفر سے کتنے قریب یا دور ہیں؟ ان کو آئیے پہچانتے ہیں، اور انہی جماعتوں، انہی فرقوں کے علماء کی زبانی پہچانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بریلوی مسلک کے مفتی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ظاہر ہے کہ اہل حدیث مکتب فقہ سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن سلام دعا جتنی دوستی یاری میری رہی ہے آج بھی ہے، میں جس تجربے پہ پہنچا ہوں، توبہ کرنے کے اندر یا ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا موقف غلط ہے یا دلیل کا اور مضبوط ہے، سب سے زیادہ جلدی سے رجوع کرنے والی طبیعت میں نے انہوں میں دیکھی۔ اور کسی فرقے والے کو توبہ کرانا بڑا عذاب ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، وہ نہیں مانتا غلطی، وہ مجال ہے اس کے لیے کہنا کہ آپ غلط ہے۔ لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے الحمدللہ، اہل حدیث جو ایک قسم لوگ متعلق ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ آپ ان کے سامنے جب دلائل رکھتے ہیں اور وزن محسوس کریں وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک بات آپ یا وزن۔ اس چیز کا مجھے بہت تجربہ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں باقی افکار، باقی فرقے، وہ توبہ کرنا تو ان کے نصیبوں کے اندر جیسے شاید لکھا ہی نہیں۔ آپ نے سنا؟ اب آپ خود اپنے دل کے اندر، اگر آپ سنی ہیں، بریلوی ہیں، تو آپ اس پر ذرا سا غور کیجیے گا۔ اب آپ دیکھیں دیوبندی مفتی صاحب اہل حدیثوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ نوجوانوں، آپ پڑھے لکھے نوجوانوں، کتابوں سے متاثر ہوتے ہو، اقوال رجال۔ میں تو جس سٹیج پہ کھڑا ہوں وہ اقوال رجال کے قائل ہی نہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے اور فلاں نے کیا کہا۔ وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ عشق رسول ہے؟ یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا فتویٰ ہے، تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پہلی وجہ۔ ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں۔ اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے۔ دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھ سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ یہ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ. یہ بھی آپ نے سن لیا. تو کم از کم اب آپ کا دل یا تو صاف ہوگا یا اور میلا ہو جائے گا. کس سے؟ اہل حدیثوں سے یا اپنے مفتی سے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ سنیے. اور امام کعبہ سے، بریلویوں سے بھی سن لیا، دیوبندیوں سے بھی سن لیا آپ نے. امام کعبہ کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں کے بارے میں، یہ بھی آپ سن لیجیے. سلامی علی اہل الحدیث، سلامی علی اہل الحدیث فإنی نشأت علی حب الاحادیث. یہ سب کچھ آپ نے سنا. اور پاکستان میں رہنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں پہلے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یقیناً اہل حدیثوں کی بڑی تعریف لکھی ہے. یہ بھی چیلنج کرتے ہیں علماء کی موجودگی میں اہل حدیث کے ممبر سے کہ اہل حدیث کا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک عمل سنت رسول یا کتاب اللہ، ایک عقیدہ تم بتاؤ اس کے خلاف ہے. رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. اور ان کو کہا ہے کہ یہی قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں. جب یہی قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، پھر اہل حدیثوں کو برا بھلا کہنا، گالی دینا اور لعن طعن کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ کو آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر تو رائی رائی برابر کا حساب ہو جائے گا. رب تبارک و تعالی تو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا عولا. جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کا مطلب اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عقیدہ بناتے ہوئے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کرتے ہوئے، یہ ہے وہ لوگ ایمان والے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر رہے ہیں. اعمال صالحہ وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے. اللہ نے حکم دیا، نبی نے طریقہ بتا دیا، اس حکم کو مانتے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہوئے، یہ ہے کون؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو جنات الفردوس کے اندر ان کی مہمان نوازی ہوگی. میزبان کون ہوگا؟ رب تبارک و تعالی. وہ غفور الرحیم، وہ ان کا میزبان ہوگا. اور یہ مہمان ہوں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ جو قرآن پر اور حدیث پر عمل کرتے گئے. آپ نے اپنے بڑوں سے بھی سن لیا، اپنے بزرگوں سے بھی سن لیا، اپنے مفتیوں سے بھی سن لیا، امام کعبہ سے بھی سن لیا. اب انصاف آپ نے کرنا ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ حق کو قبول کرتا ہے یا پھر باطل اور ناحق کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.